ادھر اس نے میٹرک کیا، ادھر اس کی امی نگینہ نے اس کی فوراً شادی کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر حیات ولا کے مکینوں کو جتنا تعجب ہوتا کم تھا۔ دادی نے تو باقاعدہ امی کی کلاس لے ڈالی، جبکہ تائی امی اور منجلے چچی نے سمجھانا فرض سمجھا، لیکن امی کی ایک ہی رٹ تھی، بن باپ کی بچی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اچھا ہے، میں بھی سکھ کا سانس لوں گی۔ بن باپ کی؟ تایا ابو اور منجلے چچا تڑپ گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد میں اور اس میں فرق نہیں کیا تھا۔ پھر بھی نگینہ بضد تھیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہیں۔ جانے کیا وہم ہو گیا تھا انہیں، رو رو کر تایا ابو اور منجلے چچا کی منتیں کرتیں کہ ان کی زندگی میں سمن کی شادی ہو جائے۔ اس وقت گھر کا کوئی لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑے ہمایوں ایم بی اے کے لیے باہر جا رہے تھے، اور ان کی نظروں میں تو سمن کی شادی سراسر حماقت تھی، لیکن وہی بات کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ امی کی منتوں اور گریہ اوزاریوں سے مجبور ہو کر تایا ابو نے ان کی بات مان لی اور پہلے گھر کے لڑکوں پر ہی نظر ڈالی تھی، لیکن کوئی بھی فوری شادی پر آمادہ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے نگینہ کی بے جا ضد پر کسی کو زبردستی قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں حیات ولا کی لڑکیوں کے لیے باہر سے آنے والے رشتوں پر باقاعدہ غور ہونے لگا، اور پھر تایا ابو نے اپنے طور پر تو بہت دیکھ بھال کر کے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ ظاہر ہے یتیم بھتیجی سے انہیں کیا پرخاش ہو سکتی تھی، آگے اس کی قسمت۔ کچھ لوگوں کو نصیب بھی ورثے میں ملتے ہیں۔ امی اور اس کے نصیب میں فرق صرف اتنا تھا کہ امی جب اس کی عمر کی تھیں تو ان کے نصیب نے انہیں بیوگی کی چادر اوڑھا دی تھی۔ اس وقت وہ صرف سال بھر کی تھی، ابھی باپ کی شفیق آغوش میں ہمکنا سیکھ رہی تھی کہ اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اتنا چاہنے والا شوہر یوں اچانک داغے مفارقت دے جائے تو دے گیا کہ وہ مہینوں اس سانحے سے سنبھل بھی نہیں سکی تھی۔ اس وقت دادا حیات تھے۔ پھر عدت کے دن تمام ہونے پر جب امی کے والدین انہیں لینے آئے تو دادا کے لیے یہ ایک اور آزمائش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے کی نشانی ان سے دور ہو، لیکن حقیقت پسند انسان تھے۔ امی کی عمر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت اگر ان کا اپنا کوئی بیٹا غیر شادی شدہ ہوتا تو وہ اس کے ساتھ امی کا عقد ثانی کر دیتے، لیکن کوئی نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین انہیں زیادہ عرصہ بٹھائے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کوئی دوسرا شخص اگر خوشی سے سمن کو قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ بچی کو انہیں دے دیا جائے۔ پھر امی تقریباً 1 سال اپنے میکے میں رہیں۔ اس دوران ان کے والدین نے ان پر دوسری شادی کے لیے بہت زور دیا، مجبور کیا، اور جب زبردستی کرنے لگے تو امی سمن کو لے کر دادا کے پاس آ گئیں۔ اپنی مرضی سے آئی تھیں، اور یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ ساری زندگی اس گھر کی نوکری کریں گی، لیکن دوسری شادی نہیں کریں گی۔ اور نوکری کیوں کرتی؟ دادا نے بیٹے سے وفاداری نبھانے پر نہ صرف بہو اور پوتی کو اپنی پناہوں میں لیا، بلکہ جو تھوڑی بہت جائیداد بنائی تھی اسے تقسیم کر کے مرحوم بیٹے کا حصہ اسی وقت بہو کے نام کر دیا، تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ گو کہ اس وقت امی کی عمر زیادہ نہیں تھی، نہ ہی وہ سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ بس بعض اوقات انسان کم عمری اور نہ سمجھی میں بھی بڑے فیصلے کر لیتا ہے، اور پھر باقی ساری زندگی اپنے فیصلے پر قائم رہنے کی کوشش میں گزر جاتی ہے۔ اگر اگلے 3-4 سالوں میں یا دادا کے بعد امی کو احساس ہوا بھی تو انہوں نے خود کو مجبور اور بے بس پایا تھا۔ بہرحال دادا کے بعد جیٹھوں نے اپنے طور پر ان کا کافی خیال رکھا، اور جیٹھانیوں کو انہوں نے خود کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کی کل کائنات سمن تھی، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، باقی نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں۔ البتہ سر پر صاحبان نہ ہونے کی وجہ سے خود کو بہت کمزور محسوس کرتی تھی، اور اندر سے ڈری ہوئی بھی رہتی تھی۔ ہر وقت یہ خیال کہ ان کی کوئی بات کسی کو بری نہ لگے۔ اگر جٹھانیوں میں سے کوئی اپنے ہی کسی بچے پر خفا ہو رہی ہوتی تو یہ اپنی جگہ سہم کر سمن کو آغوش میں چھپا لیتی، اور چھوٹی سی بچی کو بھی انہوں نے سہما کر رکھ دیا تھا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ دوسرے بچے ذرا سی زیادتی پر حلق پھاڑ کر چیختے، اور سمن کی آواز کو وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ کر روک دیتی۔ نتیجتاً وہ ان سے بھی زیادہ بزدل نکلی۔ اس کے مقابلے میں ہیرا، سیما، لیلا وغیرہ کافی تیز تھی۔ حالانکہ تایا ابو اور منجلے چچا خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں کافی سخت تھے، لیکن ان کی ماؤں نے کچھ توازن رکھا ہوا تھا۔ بچوں کی شرارتوں اور بدتمیزیوں پر بجائے پردہ ڈالنے کے بڑے آرام سے کہہ دیتیں کہ کیا ہوا، بچے ہی تو ہیں، جبکہ سمن کی ہر بات امی اپنے سر لے لیتیں، اور یہ اس پر ظلم تھا کہ پھر اسے ہر بات پر امی کی طرف دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔
اور اب زندگی کے اس موڑ پر جب امی ساتھ نہیں تھیں، وہ اچانک کتنی تنہا ہو گئی تھی، اور جانے یہ اس کی قسمت تھی کہ سسرال آتے ہی اسے لگا جیسے 15-16 سال اپنی نرم گرم آغوش میں دبائے رکھنے کے بعد اب ایک دم سے امی نے اسے تپتی دھوپ میں دھکیل دیا ہو، مزید اس سے میکے کا مان بھی چھین لیا۔ یعنی اس کی شادی کرتے ہی امی پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئیں، اور دوسرے مہینے بخوشی عقد ثانی بھی کر لیا تھا، جس سے نہ سمجھنے والے بھی سمجھ گئے کہ امی نے اس کی شادی کی جلدی مچائی ہی اس لیے تھی کہ وہ خود بہرحال اسے کیونکہ احتجاج کرنا سکھایا ہی نہیں کیا تھا، اس لیے سسرال میں چھوٹے بڑے سب اس پر حاوی ہو گئے۔ شوہر مٹی کا مادھو زن مریدی کے تانے سے بچنے کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ 1 سال تک سارے ظلم و ستم اس نے بہت خاموشی سے سہے، پھر اسے خود ہی احساس ہوا کہ اس طرح زندگی نہیں گزرے گی۔ کچھ اپنے اندر ہمت پیدا کی، اور پنکی کی پیدائش پر اس نے سوچا کہ اب واقعی وہ مضبوط ہو گئی ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے ہر حکم پر اس کا سر جھکا ہوا دیکھنے کے عادی تھے، ان سے اس کا نظریں اٹھا کر بات کرنا برداشت نہیں ہوا۔ بیٹی کی پیدائش پر جہاں اسے اپنی مضبوطی کا احساس ہوا، انہوں نے اسے جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکا۔ پہلے بے اولادی کے تانے تھے، پھر بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں نکال باہر کیا۔ تایا ابو تو پہلے ہی اس کی شادی کے حق میں نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے مصالحت کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ وہ اب سسرال میں نہیں رہے گی، میاں اسے الگ گھر لے کر دے۔ اور یہ کوئی ایسا ناجائز مطالبہ بھی نہیں تھا، لیکن اس مطالبے کے جواب میں ادھر سے طلاق نامہ بھیج کر قصہ تمام کر دیا گیا۔ اگر واقعی قسمت خراب تھی تب بھی اس نے الزام امی کو دیا تھا۔ میں اجڑ گئی، اللہ کرے آپ کا گھر سلامت رہے۔ اس نے فون پر امی سے بس اس قدر کہا تھا۔ اس کے بعد دادی کی گود میں منہ چھپا کر بہت روئی تھی، پھر کبھی نہ رونے کے لیے، اور پھر وہ پہلے والی سمن نہیں رہی تھی۔ مامتا کی آغوش سے نکل کر وہ صرف 2 سال حالات کی بھٹی میں جھلسی تھی، اور ان 2 سالوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اپنے ساتھ ہونے والے سانحے کا اسے دکھ تو تھا، لیکن زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ سب کچھ بہت جلدی اس پر بیت گیا تھا۔ اس کے ساتھ کی ہیرا اب 3rd ایئر میں تھی، جبکہ لیلا اور سیما بھی BA فائنل کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ کیسی بے فکری کی زندگی تھی ان کی! انہیں دیکھ کر اس کا یہ احساس شدید ہو جاتا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اپنی زندگی تو وہ جی ہی نہیں پائی، اور اس کی زندگی بس اتنی ہی تھی۔ اب تو اسے پنکی کے لیے جینا تھا، اور پنکی کے لیے نہ تو وہ امی جیسی بنے گی اور نہ اسے اپنے جیسا بننے دے گی۔ اس سوچ کے ساتھ کبھی کبھی وہ اس ننھی جان پر بڑی زیادتی کر جاتی تھی، جس پر ہیرا نے اسے ظالم ماں کا خطاب دے رکھا تھا۔ سیما کا کہنا تھا کہ وہ شوہر کی بے وفائی اور سسرال والوں کی زیادتیوں کا بدلہ اس سے لے رہی ہے، اور لیلا تو سرے سے پنکی کو اس کی بچی ماننے سے ہی انکاری تھی، جبکہ لڑکے ابھی تک اس کی ذات میں الجھے ہوئے تھے، بلکہ باقاعدہ ریسرچ کر رہے تھے کہ وہ ایک دم سے کیسے بدل گئی ہے۔ کہاں تو ذرا ذرا سی بات پر چونکتی اور سہم جاتی تھی، اور اب یہ عالم کے کسی کا کوئی لحاظ ہی نہیں۔ یہاں تک کہ جس روز ہمایوں MBA کر کے لوٹے تو سب کے درمیان اس نے انہیں بھی نہیں بخشا تھا۔ ارے آپ تو چھڑے چانٹ واپس آ گئے، لگتا ہے کسی میم نے لفٹ ہی نہیں کرائی، اور ان کے بری طرح گھورنے پر بھی باز نہیں آئی تھی۔ دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بہت لفٹ ملے گی۔ اور ہمایوں کو کزنس کے فون کالز کے ذریعے اس کے حالات سے آگاہی تو تھی، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ حالات اس پر کس طرح اثر انداز ہوں گے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ جو پہلے ہی کمزور اور بزدل قسم کی لڑکی تھی، اب تو ایک دم ہی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی ہوگی۔ حقیقتاً دیار غیر میں جب کبھی انہیں اس کا خیال آتا تو پھر وہ کتنی دیر تک اس کے لیے کوڑتے رہتے کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ یہ اس کی بے فکری کے دن تھے، اور وہ اتنی فکروں میں گھر گئی ہوگی۔ انہیں اس سے ہمدردی محسوس ہوتی، اور یہاں آ کر ساری ہمدردی غصے میں بدل گئی تھی، خصوصاً جب وہ انہیں نام لے کر پکارتی تو ان کا دماغ گھوم جاتا، کیونکہ گھر میں سب سے بڑے ہونے کے باعث انہیں شروع ہی سے ایک مقام حاصل تھا، اور ترتیب کے حساب سے وہ سب سے آخری نمبر پر تھی، یعنی سب سے چھوٹی۔ اور جب ہمایوں نے عمر کا فرق جتا کر ٹوکا تو وہ دھڑلے سے بولی تھی، عمروں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں ایک بچی کی ماں ہوں، اور آپ کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو ماں ہونے کا زوم ہے تمہیں؟ انہوں نے سر تپاؤ سے دیکھا، ویسی ہی دبلی پتلی اسمارٹ سی۔ کیوں نہ ہو، ہر ایک کے حصے میں تھوڑی آتا ہے یہ زوم، اس نے گردن اکڑائی۔ وقت آنے پر سب کے حصے میں آتا ہے، لیکن تمہاری طرح کوئی آپے سے باہر نہیں ہو جاتا۔ وقت آنے پر نہ، مجھے وقت سے پہلے حاصل ہو گیا ہے، اس لیے۔ شٹ اپ، وہ اس کے برابر سے جواب دینے پر سختی سے ٹوک کر بولے تھے، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا سن لو کہ آئندہ مجھ سے بات کرتے وقت کسی زوم کے بجائے میری اور اپنی عمر کے فرق کو ذہن میں رکھنا۔
مشکل ہے، وہ کہہ کر فوراً ان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ پھر ہمایوں نے خود ہی اسے بات کرنی چھوڑ دی۔ شاید اپنی بڑائی اور عزت قائم رکھنے کا یہی طریقہ ان کے سمجھ میں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں نظر انداز کیا جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو، اور اسے ہرگز پرواہ نہیں تھی۔ لیکن کسی کسی وقت محض اسے چھیڑنے کی خاطر کوئی ایسی بات کہہ جاتی جس سے وہ تل ملا جاتے تھے، اور وہ اندر ہی اندر محظوظ ہوتی تھی۔ حیات ولا کے مکینوں کے لیے پنکی ایک جیتا جاگتا کھلونا تھی۔ 2 سالہ بچی سب کی توجہ کھینچی ہوئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا پنکی کہاں، کس کے پاس ہے۔ ادھر تیمور لیے جا رہا ہے، ادھر سے سیما آ کر جھپٹ لیتی ہے۔ تائی امی اور منجلی چچی کو بھی اس کے بنا چین نہیں ملتا تھا۔ اس وقت وہ پنکی کو برآمدے میں چھوڑ کر پانی لینے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھی تھی کہ پنکی برآمدے کی سیڑھی اترتے ہوئے لڑک کر نیچے جا گری۔ اس کی چیخ سن کر وہ فوراً پلٹی ضرور، لیکن بڑھ کر اسے اٹھایا نہیں، بلکہ وہیں سے کہنے لگی، اٹھ جاؤ بیٹا، شاباش، اٹھو پنکی۔ روتی ہوئی پنکی نے اس کی طرف بازو پھیلا دیے، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھی۔ تبھی ہمایوں کمرے سے نکل کر آئے تو انہوں نے بے اختیار بچی کو اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر ناگواری سے بولے تھے، ہیرا تمہیں ظالم ماں ٹھیک کہتی ہے۔ وہ احتجاج کے بجائے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوچھنے لگے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمایوں بچی کو چپ کرانے میں لگے ہوئے تھے۔ یوں بھی اب وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابھی بھی انسونی کر گئے، تب وہ ان کے پاس جا کر ایک طرح سے اپنا حق جتا کر بولی، لائیے میری بیٹی کو مجھے دیں۔ تمہاری بیٹی؟ وہ کڑی نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگے، بلا کر دیکھو، اگر یہ تمہارے پاس آ گئی تو مان لوں گا کہ یہ صرف تمہاری بیٹی ہے۔ چیلنج کر رہے ہیں؟ ہاں۔ انہوں نے اپنے کندھے سے لگی پنکی کا چہرہ اس کی طرف موڑا تو وہ فوراً اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر بولی، آؤ پنکی، میرے پاس آؤ، میری گڑیا، میری بیٹی۔ وہ جتنا اسے پچکار رہی تھی، پنکی اسی قدر ہمایوں کے گلے میں بازو ڈال کر جیسے ان میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ 1-2 بار ہمایوں نے بھی بچی سے اس کے پاس جانے کو کہا، لیکن وہ ان سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں ہوئی، جبکہ وہ لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس اور پیار سمو کر بلا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی، اس کے بعد غصہ۔ پنکی کو آنکھیں دکھا کر بولی، میرے پاس آؤ ورنہ۔ بس۔ ہمایوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا اور مزید کچھ جتائے بغیر پنکی کو لیے ہوئے باہر نکل گئے۔ تو کچھ دیر وہ ان کے پیچھے نظر جمائے کھڑی رہی، پھر دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو اسی وقت اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر اپنی امی کا نام دیکھتے ہی اس کا تنفر عروج پر پہنچ گیا تھا۔ کیوں فون کرتی ہیں آپ مجھے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سمن، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیوں اتنا غصہ کرنے لگی ہو؟ امی نے نرمی سے ٹوکا تو وہ اور چڑھ کر بولی، آپ کی وجہ سے تماشا بنا دیا ہے آپ نے مجھے۔ آپ کو شادی کرنی تھی تو اس وقت کرتی جب میں سال بھر کی تھی۔ ہاں، یہ میری غلطی ہے۔ اس وقت تمہارے نانا نانی نے بہت چاہا، لیکن میں نہیں سمجھ پائی۔ میرا خیال تھا میرے جینے کو تم کافی ہو۔ بہرحال میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری شادی اگر تمہارے لیے تانا بن گئی ہے تو تم یہاں آ جاؤ، میرا مطلب ہے اپنے نانا نانی کے پاس۔ امی نے ہنوز نرمی سے کہتے ہوئے اسے نئی راہ سجائی۔ وہ بری طرح سلگ گئی۔ آپ سمجھتی ہیں مجھے تانے ملتے ہوں گے؟ کون دے گا تانا؟ زندگی گزاری ہے آپ نے یہاں، کیا کوئی ایسا ہے؟ ہے تو نہیں۔ پھر آپ نے ایسا سوچا کیسے؟ یہاں کچھ نہیں بدلا امی، بس مجھے حالات نے بدل دیا ہے۔ پہلے میں پریشان ہوتی تھی، اب میں پریشان کرتی ہوں، پھر بھی مجھے چین نہیں آتا۔ میرا دل چاہتا ہے سب کچھ تہس نہس کر ڈالوں۔ تایا ابو، تائی امی، دادی سب مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں بگڑا، میں اب بھی ویسی ہوں۔ ان کے کہنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ میرے ماتھے پہ لگا طلاق کا لیبل مٹ جائے گا کیا؟ کبھی نہیں۔ وہ تنفر سے بولتے ہوئے ایک دم رو پڑی۔ امی اسے پکارتی رہ گئیں، لیکن اس نے سیل آف کر دیا تھا۔ اچانک سیما کی شادی طے پا گئی تو گھر میں خوشگوار سی ہلچل مچ گئی تھی۔ تائی امی تو چاہتی تھیں کہ ساتھ ہمایوں کی شادی بھی ہو جاتی، لیکن وہ اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتے تھے۔ بہرحال ہیرا اور لیلا تو منجلی چچی کے ساتھ بازاروں کے چکروں میں گھون چکر بن گئی اور اس نے کچن سنبھال لیا تھا۔ 2 سال سسرال میں وہ اور کچھ نہیں تو گھرداری تو سیکھ ہی گئی تھی، جب ہی پوری شادی میں کچن کا نظام اس نے بہت احسن طریقے سے سنبھالے رکھا۔ وقت بے وقت مہمانوں کی آمد پر چائے کھانا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا بنانے کھڑی ہوئی تھی کہ ادھر پنکی نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے لیلا ہیرا منجلی چچی کے ساتھ بازار گئی تھی، اسے وہیں سے سیما کو پکار کر پنکی کو چپ کرانے کا کہہ دیا، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھی اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں ہے۔ جلدی سے ہاتھ دھو کر کچن سے نکل کر آئی تو سیما اسے گود میں لیے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ مجھ سے چپ نہیں ہو رہی، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ ابھی تو فیڈر دی تھی۔ اسے جیسے ہی پنکی کو گود میں لیا وہ چپ ہو گئی، جس پر سیما نے حیرت کا اظہار کیا۔
ارے یہ تمہاری گود میں جاتے ہی چپ کیسے ہو گئی؟ میری دہشت سے وہ پنکی کو لیے ہوئے ہنستی ہوئی دوبارہ کچن میں آئی تو گوشت میں پانی خشک ہو گیا تھا۔ اسے چولہا دھیما کر کے گھی ڈالا، پھر اسی طرح ایک بازو میں پنکی کو دبائے دوسرے ہاتھ سے سالن بھون رہی تھی کہ ہمایوں آ گئے۔ چائے؟ وہ غالباً چائے کا کہنے آئے تھے، لیکن اس کے پاس پنکی کو دیکھ کر برہمی سے بولے، یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ سیکھ رہی ہے۔ وہ پتیلی ڈھک کر انہیں دیکھتے ہوئے پھر بولی، میرا مطلب ہے کھانا پکانا سیکھ رہی ہے۔ تم نے سیکھ لیا؟ وہ چڑھ کر بولے تھے۔ ایسا ویسا، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی سب کچھ سیکھ جاتے۔ اس کا اشارہ سسرال کی طرف تھا۔ ہمایوں سمجھ کر کزن انجان بن گئے۔ چلو بچی کو اندر لے چلو، یہ کسی کے پاس نہیں جا رہی، آپ بلا کر دیکھیں۔ وہ کہتے ہوئے ان کے قریب آئی، پھر پنکی کو ان کی طرف متوجہ کر کے بولی، جاؤ بیٹا ماموں کے پاس۔ یہ کبھی مجھے ماموں نہیں کہے گی۔ انہوں نے جانے کو کچھ سوچ کر کہا تھا یا یوں ہی اس نے فوراً پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں میرا نام لیتی ہے، مجھے اوروں کی طرح ہومی بھائی نہیں کہتی۔ ہمایوں سیدھے سادے انداز میں کہتے ہوئے اس کی گود سے پنکی کو لے کر چلے گئے تو وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر سیما کے رخصت ہوتے ہی جیسے وقت ہی تھم گیا تھا۔ لمبے دن ڈھلنے میں ہی نہیں آتے تھے اور اس کے لیے تو چاندنی راتوں میں بھی کوئی کشش نہیں تھی۔ پھر تایا ابو کو جانے اچانک کیا احساس ہوا کہ اسے لیلا کے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا۔ حالانکہ اب اس کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا، لیکن تایا ابو کی کسی بات سے انکار کی مجال نہیں تھی۔ بہرحال لیلا کے ساتھ کالج جانے لگی تو ایک بار پھر اسے افسوس ہونے لگا کہ اگر امی اس کی شادی کے لیے ضد نہ کرتی تو اب وہ لیلا کے ساتھ BA میں ہوتی۔ ابھی بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ زندگی کے کن نشیب و فراز سے گزر کر آئی ہے۔ ابتدا میں تو وہ جیسے بہت مجبوری کے عالم میں بہت بے دلی سے کالج جاتی تھی۔ اگر تایابو کی طرف سے ذرا ہی سی ڈھیل مل جاتی تو وہ پرائیویٹ امتحان دینے کا کہہ کر اطمینان سے گھر بیٹھ جاتی، لیکن تایابو نے ذرا بھی رعایت نہیں کی، یوں وہ پابند ہو گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اسے اچھا لگنے لگا۔ کالج اور دوستوں کے درمیان کچھ وقت کے لیے وہ بالکل بھول جاتی کہ اس کی زندگی میں کوئی طوفان آ کر جا چکا ہے۔ اس کے برعکس جیسے ابھی اسکول سے نکل کر کالج میں آئی ہو، وہی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ کالج سے آ کر کھانا کھاتے ہی سو جاتی، شام کا کچھ وقت کزنس کے ساتھ باتوں اور چھیڑ چھاڑ میں گزرتا، پھر رات کا کھانا وہ ہیرا اور لیلا مل کر پکاتی تھی۔ کھانے کے بعد TV دیکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ کالج میں لڑکیاں ڈراموں پر تبصرہ کرتی تھیں تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ان سارے کاموں کے دوران پنکی سب کے درمیان موجود رہتی تھی، اس لیے اسے الگ سے بچی کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے بچی سے محبت نہیں تھی، ظاہر ہے ماں تھی اور اس کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی، لیکن اپنی زندگی کے تلخ تجربے کے باعث اپنے جذبات کا اظہار کم ہی کرتی تھی۔ دوسرے پنکی اس سے زیادہ دادی سے مانوس تھی، اب تو سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ جبھی اس کی طرف سے اطمینان سے ہونے کے ساتھ وہ کچھ لاپرواہ بھی ہو گئی تھی، البتہ دادی کو اس پر حد درجہ محبت لوٹاتے دیکھ کر ٹوکتی ضرور تھی، جیسا میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہ کریں دادی، یہیں سے اسے سختی جھیلنے کی عادت ڈالیں، کون جانے آگے راستے کتنے دشوار ہوں۔ یہ یقیناً اس کے لاشعور میں چھپا خوف تھا۔ دادی اسے بہت سمجھاتی لیکن اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ جو کچھ اس پر بیتا تھا اس کے نقوش گہرے تھے، بھلانا چاہتی بھی تو نہیں بھول سکتی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ گئی تھی کہ امی نے اسے کچھ نہیں سکھایا تھا، اگر زمانے کی اونچ نیچ سکھائی ہوتی، کچھ سختیاں جھیلنے کی عادت ڈالی ہوتی تو وہ حالات سے لڑ سکتی تھی۔ سسرال والے یوں اسے نکال باہر نہ کرتے، اور اپنی اس سوچ کے باعث کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اتنا لاڈ پیار بچی کے لیے نقصان دہ تھا، لیکن کرتی بھی کیا، اس گھر میں ایک وہی چھوٹی بچی تھی، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز وہی تھی۔ جس وقت جو فارغ ہوتا پنکی پنکی پکارتا چلا آتا، یہاں تک کہ تایا ابو اور منجلے چچا بھی گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے پنکی کو پکارتے تھے، اور وہ کس کس کو منع کرتی۔ اس وقت وہ کالج سے لوٹی تھی، کھانے کے بعد جب سونے لگی تو پنکی کو زبردستی اپنے ساتھ لٹا کر تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ دادی نے دیکھا تو ٹوکتے ہوئے بولی، کیوں زبردستی سلا رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو سو کر اٹھی ہے، لاؤ مجھے دے دو۔ نہیں، سو جائے گی، وہ پنکی کو اور زور سے تھپکتے ہوئے کہنے لگی۔ آئندہ اسے بے وقت مت سلائیے گا، میرے ساتھ سوئے گی، میرے ساتھ اٹھے گی۔ بچوں کے سونے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دادی نے پنکی کو اٹھا لیا اور جاتے ہوئے بولی تھی، تم سو آرام سے۔ آرام سے، اسے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدل لی۔ پھر شام میں سو کر اٹھی تو پتہ چلا سیما اپنے شوہر ابرار کے ساتھ آئی ہوئی ہے، جانے کب سے آئی ہوئی تھی۔ ابھی ڈرائنگ روم میں سب کزنز اس نئے جوڑے کو گھیرے بیٹھے تھے۔ اس نے لیلا کو چائے لے کر جاتے دیکھا تو اس کے ساتھ چل پڑی اور سیما سے مل کر بیٹھی تھی کہ ابرار، جو غالباً اس کی آمد سے پہلے کوئی بات کر رہا تھا، وہیں سے بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پسند کی شادی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، بس میرا بھائی غلط جگہ پھنس گیا ہے، ورنہ میرے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جاتی۔
تو سیما کو دیورانی کی کمپنی مل جاتی ہے، ابھی یہ اکیلی بہت بور ہوتی ہے۔ تو سیما تم جلدی سے اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لو نا، ہیرا نے چائے کا کپ سیما کو تھماتے ہوئے کہا۔ وہ مانے تب نہ، اس کا کہنا ہے شادی ہوگی تو ردا سے ورنہ نہیں۔ سیما نے ہنس کر اپنے دیور کی نقل اتاری تو ابرار سر جھٹک کر بولا، پاگل ہے، ویسے ردا میں کیا برائی ہے؟ کہیں کوئی تجسس نہیں تھا، نہ شاید کسی کو اس بات سے دلچسپی تھی، لیکن حیات ولا کے پہلے اور نئے نئے داماد کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب ہی اس سے پوچھ لیا، طلاق یافتہ ہے، عام سی بات تھی، کہیں بھونچال آ گیا، کہیں سانسیں رک گئیں۔ بے اختیاریوں پر بند باندھتے بھی ہمایوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، اس کے چہرے پر زردیاں کھڑ گئی تھیں۔ بندہ بے شک بیوہ سے شادی کر لے، لیکن طلاق یافتہ تو قابل اعتبار ٹھہرتی ہی نہیں۔ ابرار احمد مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے تو ایسے میں تیمور کے دماغ نے ہی کچھ کام کیا کہ وہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ گرا کر منہ سے عجیب سی آواز نکالتے ہوئے یوں کھڑا ہوا جیسے گرم چائے نے اس کا پیر جلا دیا ہو۔ ارے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو لیلا ہمایوں کے اشارے پر سمن کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل آئی تھی۔ طلاق یافتہ تو قابل اعتبار ٹھہرتی ہی نہیں۔ اس کے کانوں میں مسلسل ابرار احمد کی آواز گونج رہی تھی، جبھی اور کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ پنکی کب سے اس کے قریب کھڑی روئے جا رہی تھی، وہ اس سے بھی غافل تھی۔ پھر ہمایوں نے آ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ کیسی ظالم ماں ہو تم، بچی کب سے رو رہی ہے، چپ کرانے کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں؟ چپ، اس نے ہمایوں سے کچھ کہنے کے بجائے پنکی کے پھول سے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ سمن، ہمایوں ایک لہجے کو سناٹے میں آئے تھے، اگلے پل اسے دھکیل کر پنکی کو اٹھا لیا تو وہ بپھر گئی۔ چھوڑیں اسے، مجھے دیں میری بچی کو۔ جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہی ہو، اس سے یہ کبھی تمہیں ماں نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے اپنے رومال سے پنکی کا منہ اور ناک صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ آخر تم اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ میں اسے بدلہ نہیں لے رہی، غلط سمجھتے ہیں آپ۔ وہ پھٹ پڑی۔ میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ پیار کون کر سکتا ہے اس سے؟ مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ آپ لوگ براہ مہربانی میری بچی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر میں اسے زور سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے۔ ہمایوں پنکی کو لیے ہوئے چلے گئے تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اب گھر میں ہمایوں کی شادی کے تذکرے ہونے لگے تھے۔ تائی امی ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور ایک دو تو انہیں پسند بھی بہت آئی تھیں، لیکن ہمایوں کسی کے لیے حامی نہیں بھر رہے تھے اور صاف منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس وقت تائی امی کے پوچھنے پر کہنے لگے، جلدی کیا ہے، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، جب میری شادی کا وقت ہوگا ہو جائے گی۔ ابھی تو آپ لیلا کی شادی کا سوچیں۔ لیلا کی شادی کا کیا سوچنا ہے، تیمور اپنے پیروں پر کھڑا ہو تو جائے، کھڑا ہو تو ہو جائے گی لیلا کی شادی۔ تم اپنی بات کرو، گھر میں سب سے بڑے ہو اور اس حساب سے سب سے پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی۔ تائی امی نے انہیں بڑے ہونے کا احساس دلایا، جس پر وہ بڑی آرام سے تائید کرتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ ہی لوگوں نے الٹا چکر چلایا، یعنی جو سب سے چھوٹی تھی پہلے اس کی شادی کر دی، تو اب اسی ترتیب سے چلیں اور اس حساب سے میری باری سب سے آخر میں آئے گی۔ کیا فضول بات کر رہے ہو، ہم میں سے کوئی بھی سمن کی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ بچی کی عمر ہی کیا تھی، لیکن اس کی ماں کچھ بھی تھا، شادی تو ہوئی نہ اس کی۔ وہ ٹوک کر بولے تو تائی امی زچ ہو گئی۔ خواہ میں مجھے مت الجھاؤ ہمایوں، میں نے تمہیں زینب اور ثانیہ کا بتا دیا ہے، مجھے یہ دونوں لڑکیاں پسند آئی ہیں اور اب میں تمہیں 3 دن کا ٹائم دے رہی ہوں، کسی ایک کو منتخب کر لو، ورنہ میں تم سے پوچھوں گی بھی نہیں۔ تائی امی نے فیصلہ سنا دیا تو وہ خاموش ہو رہے تھے۔ پھر 3 دن بعد جس نے بھی سنا کچھ دیر کو تو اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ خود سمن سناٹے میں آ گئی تھی، حالانکہ اب وہ کسی بات پر حیران نہیں ہوتی تھی، خصوصاً امی کی دوسری شادی کے بعد اس سے سوچا تھا یہاں سب ممکن ہے، اور اب اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا ناممکن۔ کیا ناممکن؟ اندر آتے ہوئے ہمایوں نے اس کا ناممکن سن کر یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ ہیرا اور لیلا نے سٹ پٹا کر ایک دوسری کو دیکھا، جبکہ وہ ایک دم ان کی طرف گھوم کر پوچھنے لگی، پہلے یہ بتائیں، مجھ سے شادی کا فیصلہ آپ نے دل سے کیا ہے یا دماغ سے؟ ہمایوں واقعی چکرا گئے۔ ہرگز امید نہیں تھی کہ سب کی موجودگی میں وہ براہ راست ایسا کوئی سوال کرے گی۔ جواب دیں، اس کی جواب طلبی پر ان کا دماغ گھوم گیا۔ اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئے اور دھکا دے کر صوفے پر گرا کر چبا چبا کر بولے، تم میں شرم، حیا، لحاظ، مروت کی اگر کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم علل اعلان اس کا اظہار بھی کرو، یا تم خود کو بہت اسمارٹ سمجھتی ہو۔ میں خود کو خوش بھی سمجھوں یا کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ وہ تنک کر بولی تھی، ابھی تو میں صرف تمہارا امزاد ہوں اور اس ناطے بھی تمہیں ٹوکنے کا حق رکھتا ہوں، سمجھی؟
جی نہیں، ایسا کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ اگر روب جمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو لیلا، ہیرا وغیرہ پہ موجود ہیں، ان پر اپنا شوق پورا کریں۔ میں کسی کے روب میں آنے والی نہیں۔ وہ برابر سے جواب دے کر انہیں تیش دلا رہی تھی، لیکن وہ بہت ضبط سے بولے تھے۔ جانتا ہوں۔ جانتے ہیں تو مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ تمہاری بات کا جواب دینے کہ تم سے شادی کا فیصلہ میرے دل اور دماغ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے جواب کے ساتھ سوال اٹھایا۔ ہاں، اس نے یقیناً ہاں کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وہ فوراً روک کر بولی، ایک منٹ، ابھی نہیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دینا، اب تم جا سکتی ہو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی، پھر ایک دم پلٹی تھی۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح سن لیں، میں ہرگز ہرگز آپ سے بلکہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہی تیزی سے ان کے کمرے سے نکل آئی، سخت غصے میں تھی، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لے۔ اپنے کمرے میں آ کر مسلسل بڑبڑانے کے ساتھ خواہ مخواہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی کہ لیلا دروازے سے جھانک کر بولی، سمن، تمہاری امی کا فون ہے۔ وہ اپنے سیل فون کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ شاید تمہارا سیل آف ہے، آنٹی لینڈ لائن نمبر پر ہے، لیلا کہہ کر وہیں سے پلٹ گئی تو وہ اپنی تلاش ترک کر کے لابی میں آ گئی اور ریسیور اٹھاتے ہی بولی تھی، امی میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ اچھا، امی اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی تو وہ جھنجھلا کر بولی، بتائیں نا، میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ امی نے الٹا اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ چڑ گئی۔ شاید تم ہمایوں کے پروپوزل سے پریشان ہو گئی ہو، امی نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ تمہاری تائی امی کا فون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے تمہارے رشتے کی بات کی، اور بیٹا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، سب تمہارے اپنے ہیں، پیار کرتے ہیں تم سے، تمہاری بیٹی سے، اور کیا چاہیے؟ امی کے اتنے پیار سے سمجھانے کا کچھ اثر نہیں ہوا، کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ وہ سب سے ناراض ہو گئی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، دادی سمجھانے کی کوشش کرتی تو منہ سر لپیٹ کر سو جاتی۔ البتہ روٹین کے جو کام اس کے ذمے تھے وہ اسی طرح کرتی تھی۔ اس وقت وہ اپنا رات کا آخری کام کچن سمیٹ کر نکلنے لگی تھی کہ ہمایوں ایک دم دروازے میں آن کھڑے ہوئے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے نکلنے کا راستہ نہ پا کر پوچھ لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا تو وہ رخ موڑ کر بولی، میں شادی سے متعلق کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کیوں؟ پہلی شادی کی ناکامی سے خوفزدہ ہو یا؟ میں کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوں، وہ فوراً بول پڑی، بس مجھے نہیں کرنی شادی۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں؟ دیکھو، جب تک تم ٹھوس وجہ نہیں بتاؤ گی تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ انہوں نے نرم لہجہ اختیار کر کے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اچھی زبردستی ہے۔ زبردستی کی کیا بات ہے سمن؟ تم سمجھنے کی کوشش کرو، چچی جان تمہاری ہی عمر میں بیوہ ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ یقین سے کہوں گا کہ تم ان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیوں؟ وہ پیشانی پر شکنے ڈال کر بولی، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا ہے، محبتیں، رواداریاں، سب وقت اپنے ساتھ بہائے لے جا رہا ہے۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے، جب چچی جان تمہاری انگلی تھام کر دوبارہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی تو انہیں یقین تھا کہ یہاں تمہیں باپ نہیں تو باپ جیسی شفقتیں ضرور ملیں گی، اور یہ تم جانتی ہو کہ ان کے یقین کو کہیں ٹھیس نہیں پہنچی۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی یقین ہے؟ انہوں نے اچانک اسے پنکی کا احساس دلایا، اور ابھی وہ جواب نہیں دے پائی تھی کہ کہنے لگے، میں پنکی کے دو دیال کی نہیں، یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں بھی کوئی نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر تم پنکی کی زندگی کے اس خلا کو کیسے پر کرو گی؟ پنکی کا باپ زندہ ہے ہمایوں، اور جیتے جی باپ نے اسے جس شفقت سے محروم کر دیا وہ کوئی دوسرا بھی نہیں اسے نہیں دے سکتا۔ اس کے ناگواری سے کہنے پر وہ رک کر بولے تھے، میں جو دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لے لیں آپ پنکی کو، لیکن مجھ سے شادی کا خیال چھوڑ دیں۔ ہمایوں اس کی منطق پر ابھی حیران ہو رہے تھے کہ وہ ان کے قریب سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دادی روزانہ کی طرح اس کے انتظار میں سوتی جاگتی کیفیت میں تھی۔ وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی، پھر ان کے خراٹوں کی آواز سن کر اپنی جگہ پر آ لیٹی اور اوٹ پٹانگ سوچتے ہوئے سوئی تھی۔ اگلے دن چھٹی کے باعث ناشتہ اور پھر دوپہر کا کھانا بہت دیر سے کھایا گیا۔ شام میں سیما کی آمد متوقع تھی، اس لیے تائی امی کو ابھی سے رات کے کھانے کی فکر ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ خاص ڈشز کی تیاری کا ابھی سے آرڈر جاری کرتی، وہ فوراً وہاں سے کھسک آئی اور کل کے لیے کپڑے پریس کرنے کھڑی ہوئی تھی کہ ایک دم پنکی کا خیال آیا۔ اس نے بہت دیر سے پنکی کو نہیں دیکھا تھا۔ دادی سے پوچھا، ان کے لاعلمی ظاہر کرنے پر وہ اس طریقہ پلک نکال کر کمرے سے نکل کر آئی تو برآمدے میں لیلا مل گئی۔ پنکی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو لیلا ہنستے ہوئے بولی، پنکی اس وقت اپنے پاپا کے پاس ہے۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، کون لے کر گیا ہے؟ کس کی اجازت سے؟ ارے ارے، لیلا سٹپٹا گئی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ پنکی بتاؤ کہاں ہے؟ ابھی ہومی بھائی اوپر
बात अभी लैला के होठों में थी कि उसे जीने की तरफ दौड़ लगा दी और दो दो सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर आई। असल में वो लैला की पहली बात से परेशान हो गई थी कि पिंकी अपने पापा के पास है। पता नहीं उसे ऐसा मजाक क्यों किया था। उसकी बहरहाल जान पर बन आई थी। फूली हुई सांसों के साथ हमायूं के कमरे में दाखिल हुई और पिंकी को उनकी गोद से झपट कर अपने सीने में जोर से भेजते हुए गोया उसके होने का यकीन करने लगी, जबकि बच्ची उसके बाजुओं के तंग हल्के में रोने लगी थी। जब उसने खुद को यकीन दिलाकर आंखें खोली तब हमायूं पूछने लगे, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो। वो अभी कुछ कहना चाहती थी कि रोती हुई पिंकी हमायूं की तरफ बाजू फैलाकर बोली, पापा पापा। होठों की बेआवाज जुम्बिश के साथ उसने पिंकी फिर हमायूं को देखा और लैला की बात समझते हुए पूछने लगी, इसे पापा कहना किसने सिखाया। मैंने। हमायूं की मुस्कुराहट बड़ी दिल फरेब थी। पता नहीं हमेशा से ऐसी थी या अब अचानक उसके दिल की जमीन पर मौसम की पहली बारिश बरस गई। हर तरफ सूंधी सूंधी खुशबू फैलने लगी तो वो घबरा कर बोली, लेकिन आप इसके पापा नहीं बन सकते। उसके साथ ही जाने लगी कि वो पुकार कर बोले, सुनो, हकाइक से नजरें चुराना बुज़दिली है। अपने साथ साथ तुम इस बच्ची पर भी जुल्म कर रही हो। खिलाफ तवक्को वो कुछ नहीं बोली, फौरन कमरे से निकल गई। तो कुछ देर हमायूं उसकी खामोशी को सोचते रहे, लेकिन कोई मायने नहीं पहना सके, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चलता था। अभी अगर खामोश हो गई थी तो कुछ देर बाद बाकायदा उनके खिलाफ महाज खोलकर खड़ी हो सकती थी। किसी किसी वक्त उनका दिल चाहता था उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारे कि वो पहले जैसी हो जाए, जैसी शादी से पहले हुआ करती थी। लेकिन फिर वो खुद को टोक कर समझाते कि ठीक तो है, इस कमजोर लड़की ने क्या पाया, अब कम अज कम अपने लिए लड़ तो सकती है, और हो सकता है कभी अपने लिए मुस्बत अंदाज में सोचना शुरू कर दे। अभी तो पता नहीं क्या सोचे हुए थी। बहरहाल ये भी गनीमत था कि उसे पिंकी को पापा कहने से मना नहीं किया था। रात के इस पहर सभी बेखबर सो रहे थे और कोशिश तो उसे भी बहुत की थी, लेकिन नींद किसी तरह मेहरबान होके नहीं दी। पहले करवट पर करवट बदलती रही। जब बदन दुखने लगा तो तकिए के सहारे बैठ गई और पिछले 2 घंटे से वो इसी तरह बैठी थी। जहन खाली भी नहीं था और किसी सोच पर गिरफ्त ही नहीं हो रही थी। मैं क्या करूं? उसने बेबसी से सर बैग पर टिकाया। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे अंदर ऐसी हलचल कभी नहीं मची थी। उनकी गहरी शफाफ आंखों में मुझे अपना अपना वजूद डूबता हुआ लगा। उफ नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो। मैं समन पिंकी पिंकी की माँ। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, फिर लेट कर तकिए में मुंह छुपा लिया। वो खाइफ हो गई थी और अगले कई दिन वो अपने आप में परेशान हमायूं से चुपती फिरी। जाने उसके अंदर कैसा खौफ था जो उसे खुद चलकर आती मंजिल की तरफ बढ़ने से रोक रहा था, और वो बजाय खुद को आमादा करने के हमायूं से साफ बात करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। अजीब बात थी, अब तक हर बात बेधड़क कहती आ रही थी, अब उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। दिल जो बागी हो गया था, ये दोहरी परेशानी थी कि अब दिल को भी समझाना पड़ रहा था। इस वक्त वो अपने आप में उलझ रही थी जब हमायूं ने इधर से गुजरते हुए उसे देखा और उसका उलझना नोटिस करके उसके पास आए थे। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सीधा साधा अंदाज था। वो बेख्तियार कह गई, जी, और मेरी परेशानी का सबब आप हैं। मैं? उन्होंने अपनी तरफ इशारा किया। जी, आप मुझसे शादी की जिद क्यों कर रहे हैं? वो नाराजी से पूछ रही थी। उन्होंने जरा से कंधे उचकाए, फिर कहने लगे, सीधी सी बात है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। हालांकि खुद को बहुत अक्लमंद समझने लगी हो और खुद पर कितने भी खोल चढ़ाओ, अंदर से वही सहमी हुई बुज़दिल सी लड़की हो। मैं क्या हूँ और खुद को क्या समझती हूँ, ये तो आप रहने ही दें। बस मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। कौन सी बात का? वो कज़न अनजान बनकर सवालिया नज़रों से देखने लगे तो वो ज़िद छोड़कर बोली, यही कि मुझसे शादी की क्या ज़िद है? देखो, मैं कोई नौउम्र जज्बाती लड़का नहीं हूँ समन, जो ये कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या तुम ऐसी ही कोई बात सुनना चाहती हो? आखिर में उसकी आंखों में झांका तो वो उछल पड़ी, जी नहीं। बहरहाल ऐसी कोई ख्वाहिश है भी तो अनहोनी नहीं है, और जहाँ तक शादी का सवाल है तो मैंने जज्बात पे नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर फैसला किया है, और मुझे तुमसे ज़्यादा पिंकी का ख्याल है। पता नहीं तुम किस बिना पर उस बच्ची को महरूम रखना चाहती हो। हालांकि मैं तुम्हें इस वक्त भी से भी आज आगाह कर चुका हूँ। जब सब अपने अपने बाल बच्चों में मसरूफ हो जाएंगे, फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही, या कज़न नजरें चुरा रही हो। कुछ भी है, तुम्हारी जिद ना सिर्फ बच्ची बल्कि खुद तुम्हारे हक में भी ठीक नहीं है। कदरे रुक कर फिर कहने लगे, अभी तुम नादान कम उम्र और नादान हो समन। मैं नहीं चाहता कि चंद साल बाद एहसास होने पर तुम्हारे पास सिवाय पछतावों के और कुछ ना हो। अभी वक्त तुम्हारी दस्तरस में है, पिंकी को बाप की और तुम्हें साहिबान की ज़रूरत है। इस हकीकत से इनकार करके इस वक्त को मत गवाओ। पिंकी को बाप की और मुझे साहिबान की ज़रूरत है, वो कहीं दूर से बोली थी और उन्हें इस बात में सर हिलाते देख कर यकदम चीख पड़ी। कोई ज़रूरत नहीं है हमें आपकी। पिंकी का बाप जिंदा है। जब कभी वो उसकी ज़रूरत महसूस करेगी मैं उसे उसके पास भेज दूंगी, समझे आप?
وہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے سخت توہین کا احساس ہو رہا تھا، یعنی ہمایوں مسلسل اس کی ضرورت کو جتا کر ایک طرح سے اس کی جھولی میں خیرات ڈالنا چاہتے تھے۔ اب ایسی بھی ضرورت مند نہیں تھی وہ نہ زندگی بھر کا بندھن اگر صرف ضرورت کی بنیاد پر نبھایا جا سکتا تو وہ عارف سابقہ شوہر کے پاؤں میں پڑ کر اس کی منتیں کر لیتی کہ وہ اسے اپنے در پر پڑا رہنے دے۔ کاش ہمایوں کوئی اور تعلق ظاہر کرتے، گہری نہ صحیح تھوڑی سی وابستگی، تب شاید وہ اپنے دل میں اٹھتی امنگوں کو بے لگام چھوڑ دیتی، لیکن انہوں نے تو اس کا اپنی ذات پر سے مان بھی چھین لیا تھا، اسے ضرورت مند کہہ کر۔ اس رات اسے بہت خاموشی سے آنسو بہائے تھے، اور اگلے روز عین اس وقت جب پنکی پاپا پاپا پکارتے ہوئے ہمایوں کی طرف بڑھ رہی تھی، اس نے درمیان میں آ کر بچی کے پھول سے رخسار پر زوردار تھپڑ دے مارا اور دانت پیس کر بولی تھی، یہ تمہارے پاپا نہیں ہیں۔ پنکی اس کے تھپڑ سے دور جا گری اور بلبلا کر رو رہی تھی۔ جب ہمایوں بس ایک پل کو سناٹے میں آئے، پھر اس پر برس پڑے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی سی بچی کو مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آئندہ اسے ہاتھ لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پنکی کو اٹھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے بچی کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا، جس سے وہ اور زیادہ رونے لگی۔ کیا بات ہے؟ ادھر سے تائی امی، منجلی چچی اور باری باری سب نکل کر آ گئے تو اسے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری بچی ہے، میں اسے ماروں یا پیار کروں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور تائی امی، آپ پوچھیں ہمایوں سے، یہ کون ہوتے ہیں میرے ہاتھ توڑنے والے؟ بالکل، میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا اگر آئندہ اس سے پنکی کو مارا تو۔ وہ بھی غصے میں بولے تھے، ماروں گی ماروں گی۔ سمن، تائی امی نے تنبیہی لہجے میں اسے ٹوکا، کیوں مارو گی؟ اتنی سی بچی مار کھانے کے لائق ہے؟ آپ کو نہیں پتا تائی امی، یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہے۔ تو بیٹا پیار سے سمجھاؤ، مارنے سے تو ڈھیٹ ہو جائے گی، پھر ابھی اسے سمجھ ہی کتنی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہے، وہ فوراً بول پڑی، اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ابھی تو یہ ناسمجھی میں ہمایوں کو پاپا کہہ رہی ہے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ یہ اس کے پاپا نہیں ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی۔ نان سینس! ہمایوں اس کی بد لحاظی پر تل ملاتے ہوئے باہر نکل گئے تو منجلی چچی اس کے قریب آ کر بولی، بیٹا اسی لیے تو ہم تمہیں شادی پر زور دے رہے ہیں۔ اف، یہ ہر بات کی تان میری شادی پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ چڑھ کر بولی اور پنکی کو لیے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو تائی امی نے منجلی چچی کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں، بس اب بات ختم ہو گئی۔ اور پھر واقعی اگلے چند دنوں میں تائی امی نے ہمایوں کی کہیں اور بات طے کر دی۔ اس نے سنا تو کچھ دیر کو اپنی زندگی کی راہوں پر دور دور پھیل جانے والی تاریکی کو شدت سے محسوس کیا، پھر سر جھٹک کر امتحانوں کی تیاری میں لگ گئی۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا، اب وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے یکسوئی سے پڑھنے میں لگ گئی، یہاں تک کہ امتحانوں تک اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا۔ پھر جس دن وہ آخری پیپر دے کر لوٹی، تب گھر میں خاموشی کے ساتھ کچھ کشیدگی محسوس کر کے وہ ٹھٹکی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں ہمایوں کی شادی کی تیاریوں کے باعث خاصی ہلچل مچی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور کسی سے پوچھنے کا مطلب تھا اس کی ذات ضرور نشانہ بنتی۔ اس لیے اسے دادی سے بھی نہیں پوچھا کہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے، اور اپنے لیے جو وہ سوچ چکی تھی اس پر بات کرنے کے لیے اس رات وہ تایابو کے پاس چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ تایابو کو یقین تھا کہ وہ کسی کام سے ہی آئی ہوگی۔ پوچھنے کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ سر جھکا کر بولی، وہ تایابو، مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ ہاں کہو۔ ان کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا تھا، اس کے باوجود جانے کیسا روب تھا کہ ہونٹوں تک آئی بات بھول جاتی تھی، اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا، گھر کا ہر فرد ان کے سامنے آ کر اسی طرح پزل ہو جاتا تھا، اور وہ بہت سوچ کر آئی تھی، پھر بھی کہنے میں بہت وقت لگا۔ میں تایابو اپنے نانا جی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ امتحان ختم ہو گئے تمہارے؟ جی، آج آخری پیپر تھا، اسے بتایا تو تایابو پرسوچ انداز میں بولے تھے۔ تو چھٹیاں اپنے نانا جی کے پاس گزارنا چاہتی ہو؟ وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں رد نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا تو وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی۔ شکریہ تایابو، تم تیاری کر لو، میں کل کسی سے کہوں گا تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اور ہاں، تایابو نے رک کر دراز کھولی اور کچھ نوٹ لفافے میں ڈال کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ پیسے رکھ لو اور ضرورت پڑے تو فون کر دینا۔ جی۔ وہ ان کے کمرے سے نکلنے تک بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ سکی، اس کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی اور بڑا سوٹ کیس گھسیٹ کر بولی، دادی میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ہائے، کہاں جا رہی ہو؟ دادی نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ساہیوال، اپنے نانا جی کے پاس۔ اس نے الماری کھول لی تھی، کیونکہ واپسی کا خیال نہیں تھا، اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا لے جائے کیا چھوڑے۔ واپس کب آؤ گی؟ دادی کو ابھی سے فکر ہو گئی۔ کیا کروں گی واپس آ کر دادی؟ یہاں سب مجھ سے تنگ ہیں، آپ کو بھی تو تنگ کرتی ہوں۔ اس نے اپنی مصروفیت ترک نہیں کی تھی۔ کوئی تنگ نہیں تم سے، بس جلدی واپس آنا، میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر، دادی نے کہا تو وہ خود سے بولی تھی۔
دل تو میرا بھی نہیں لگے گا۔ پھر الماری میں سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں سیٹ کر رہی تھی کہ لیلا اور ہیرا تیزی سے اندر آ کر پوچھنے لگی، سمن تم ساہیوال جا رہی ہو؟ وہ مصروف تو تھی، ظاہر بھی کیا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ابھی کیوں جا رہی ہو؟ شادی میں چند دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد چلی جانا۔ ہیرا نے آگے آتے ہوئے کہا، پھر اس کا اتنا بڑا سوٹ کیس دیکھ کر اچھل پڑی۔ اف، اتنا کچھ لے جا رہی ہو؟ کیا سال بھر وہاں رہنے کا پروگرام ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں سال بھر رہوں یا سال ہا سال؟ وہ کہہ کر پنکی کے کھلونے بیگ میں بھرنے لگی۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ لیلا نے شاکی ہو کر کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی ہے۔ میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، تم دونوں اگر فضول سوال جواب کے بجائے میرا ہاتھ بٹا دو گی تو گھس نہیں جاؤ گی۔ اس نے اپنی شفٹ مٹانے کی خاطر دوسری بات کہی تھی۔ اچھا تو تم ابھی کیوں جا رہی ہو؟ لیلا کو جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس کی شادی کے بعد چلی جانا، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ایک دم لیلا کو دیکھنے لگی۔ لیلا کی بھی شادی ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے تمہاری وجہ سے اس کی شادی تو التوا میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ہیرا ترنگ میں تھی، وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب چھوڑو، یہ بتاؤ تم شادی تک تو واپس آ جاؤ گی نا؟ اس جمعہ کو باقاعدہ تاریخ رکھی جائے گی، وہ بھی اسی مہینے کی، سمجھ رہی ہو نا؟ ہیرا نے اس کا بازو ہلا کر اسے گمسم حالت سے نکالا تو وہ یوں ہی اسبات میں سر ہلانے لگی، پھر سوٹ کیس بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب مجھے سونے دو، صبح سفر پہ جانا ہے۔ کوئی اتنا لمبا سفر نہیں ہے، 3 گھنٹے کی مسافت پر ساہیوال ہے، بہرحال 3 دن میں واپس آ جانا ورنہ۔ ہیرا نے دھمکی کے انداز میں انگلی اٹھائی، پھر لیلا کے ساتھ نکل گئی تو اس نے جلدی سے بڑھ کر لائٹ بند کر دی۔ صبح ناشتے کے بعد تیمور نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تو سب سے ملتے ہوئے اس کا دل بھر آ رہا تھا، لیکن اسے بہت ضبط کیا، پھر بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اسے ایک آخری نظر حیات ولا پر ڈالنی چاہیے، لیکن گاڑی یوں اسپیڈ سے آگے بڑھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہمایوں کو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر جب ذرا حواس بحال ہوئے تو کنکھیوں سے دیکھا، ہمایوں یکسر اجنبی بنے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر بھی نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ خود پر ضبط کر رہے ہیں یا اسے چھوڑانے کی ڈیوٹی انہیں گراں گزر رہی ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ معمول کے سفر پر ہوں، تب وہ بھی پنکی کے ساتھ مصروف ہو کر خود کو لاتعلق ظاہر کرنے لگی، لیکن جلد ہی اکتا گئی تو بات کرنے کی غرض سے پوچھنے لگی، ہم کتنے بجے پہنچیں گے؟ 12 بجے۔ بنا اس کی طرف دیکھے جواب آیا تھا۔ اسے پھر کوئی بات نہیں سوجی تو کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ لیلا اور تیمور کی شادی بھی ہو رہی ہے۔ وہ تو رات ہیرا نے بتایا تو مجھے حیرت ہوئی۔ کس پر؟ انہوں نے اس کی بے خبری جتائی تھی اور وہ سمجھ کر ہی بولی تھی۔ ظاہر ہے اپنے آپ پر، گھر میں 2 بلکہ 3 شادیاں ایک ساتھ طے پا رہی ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ پھر صفائی پیش کرنے لگی، اصل میں امتحانوں کی وجہ سے مجھے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ تمہیں اب بھی ہوش نہیں ہے؟ انہوں نے یوں ہونٹ بھینچے جیسے بلا ارادہ بات ہونٹوں سے پھسل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ انہیں دیکھنے لگی۔ جواب ندار، تب کچھ سوچ کر بولی، آپ پوچھیں گے نہیں میں نانا نانی کے پاس کیوں جا رہی ہوں؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو۔ وہ مسلسل ایک ہی ٹون میں بات کر رہے تھے۔ اچھی بات ہے نا، اب مجھے اپنی مرضی کرنی آ گئی ہے۔ اسے یوں کہا جیسے وہ بھی سراہیں گے، لیکن ادھر ہنوز سرد مہری۔ تب اندر ہی اندر خود کو سرزنش کر کے وہ بھی یوں خاموش ہوئی کہ بقیہ تمام راستہ اسی خاموشی میں کٹ گیا، اور جب وہ اترنے لگی تب وہ پکار کر بولے تھے، سنو، اپنی امی کی تاریخ دوبارہ تم مت دہرانا، کیونکہ حیات ولا کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ کسی دن پنکی کی انگلی تھامے تم حیات ولا کے گیٹ پر کھڑی نظر آؤ۔ ہاں، اگر وہاں سے کوئی تمہیں لینے آئے تو انکار مت کرنا۔ اس نے بہت خاموشی سے ان کی پوری بات سنی اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ پتھر کی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے رات ہی امی کو فون کر کے اپنی آمد کا بتا دیا تھا، جبھی وہ اس سے پہلے ہی نانا نانی کے پاس موجود تھی۔ گو کہ اسے امی سے بہت سی شکایتیں تھیں، لیکن ان سے مل کر ساری رنجشیں دور ہو گئیں۔ نانا نانی سے وہ تقریباً 5 سال بعد مل رہی تھی۔ 5 سال پہلے جب اس کے ماموزاد بھائی شاہ نواز کی شادی تھی تب وہ امی کے ساتھ آئی تھی۔ نانوں کا گھر اب بھی ویسا ہی تھا، کشادہ صحن، برآمدہ، 2 طرف لائن میں بنے کمرے، ایک طرف کچن اور باتھ روم وغیرہ، اور گھر کے افراد بھی وہی تھے، کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، یعنی نانا نانی، ماموں مامی، شاہ نواز بھائی اور ان کی بیوی عارفہ، جس کی گود ابھی تک سونی تھی۔ جب ہی اسے ملتے ہی اسے پنکی کو اس کی گود سے لے لیا تھا اور اس کے رونے پر اسے بہلاتی پھر رہی تھی، پھر بار بار یہ بھی ضرور کہتی کہ اسے مجھے دے دو۔ اچھا کیا تو ادھر آ گئی، رونق ہو گئی ہے، دسترخوان پر نانا جی نے کہا تو سب نے ان کی تائید کی، لیکن امی جانے کیوں خاموش تھی؟ اس نے خاص طور پر امی کی خاموشی محسوس کی، اور جب ان کے لیے مخصوص کمرے میں آرام کی غرض سے ان کے ساتھ آ کر لیٹی تو پوچھے بغیر رہ نہیں سکی، آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی امی؟ تم اپنے ساتھ ظلم کرو گی تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ امی نے کہا تو وہ چٹک کر بولی، کیا ظلم کیا ہے میں نے اپنے ساتھ؟
اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے کہ خوش نصیبی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تم دروازہ نہیں کھول رہی۔ ایسا مت کرو بیٹا۔ ہمایوں پورے خلوص سے: نہیں چاہیے مجھے کسی کا خلوص، آخر آپ کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، ہمایوں سے نہ کسی اور سے۔ آپ بار بار میرے منہ سے انکار کیوں سننا چاہتی ہیں؟ انکار ہی تو نہیں سننا چاہتی، آخر ساری زندگی ایسے کیسے گزارو گی؟ امی کے عاجزی سے کہنے پر وہ فوراً بولی تھی: جیسے آپ نے گزاری، اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کی بات اور تھی۔ یہی حالات آپ کے بھی تھے اور میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ میری بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری ہی راستے پر چلو، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ امی کے لہجے میں دکھ جانے گئے دنوں کا تھا یا اب؟ جانتی ہوں، لیکن یہ نہیں جانتی کہ جب کٹھن راستہ طے ہو گیا تب آپ کو شادی کا خیال کیوں آیا؟ یا آپ نے پہلے ہی سے سوچ لیا تھا؟ اس کے اندر ہمیشہ سے یہ سوال اٹھتا تھا اور یہ طے تھا کہ وہ امی سے پوچھے گی بھی ضرور۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، بس یہاں آئی تو تمہارے نانا جی نے۔ امی نے یوں سر ہلایا جیسے بس اس بات کو چھوڑ دو، لیکن وہ تلخی سے بولی تھی: نانا جی نے کہا اور آپ مجبور ہو گئی؟ نہیں، مجبور میں نہیں، تمہارے نانا جی تھے۔ اپنے بھتیجے کی محبت میں، جو ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، اس کی بیوی اسے اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی، بچے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ پھر میری تائی کے انتقال کے بعد اس معذور کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تمہارے نانا جی اسے یہاں اس گھر میں لانا چاہتے تھے، لیکن تمہاری مامی جی نے اعتراض کیا۔ پھر جب میں یہاں آئی تو امی خاموش ہو گئی اور وہ سناٹے میں آئی، انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ہیرا کے فون آ رہے تھے کہ وہ کہاں مر گئی ہے۔ اس وقت ہیرا بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی، پہلے اسے گالیاں دی، پھر منتیں کرنے لگی: خدا کے لیے سمن، آ جاؤ، مجھ اکیلی جان پر رحم کرو، میں اتنے کام نہیں کر سکتی، شادی میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور میرے کپڑے بھی نہیں سلے، ریڈی میڈ لے لینا۔ اس نے بڑے آرام سے مشورہ دے ڈالا: چلو یہ مسئلہ تم نے حل کر دیا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہیرا تلملا گئی تھی۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مزہ لے کر پوچھا۔ کچن، مہمانداریاں، یہ سب میں نہیں کر سکتی، تم آ جاؤ پلیز۔ ہیرا نے پھر منت کی تو اسے سیما کی شادی یاد آئی کہ وہ کیسے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ہیرا منتوں کے بعد پھر اسے گالیاں دے رہی تھی، لیکن وہ حیات ولا میں اتری رونقوں کو سوچتے ہوئے جانے کہاں کھو گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، وہ یہاں مہمان بن کر نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے بہت جلد اپنی وہی روٹین بنا لی تھی جو حیات ولا میں تھی۔ وہاں دادی تھی اور یہاں نانا نانی۔ گھرداری میں وہ عارفہ بھابھی کا ہاتھ بٹاتی، جبکہ نانا نانی کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن کسی وقت اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ماحول میں اچانک کشیدگی کیوں محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک ایک کی شکل دیکھتی، پھر اس کی نظریں پنکی پر ٹھہر جاتی، جو یہاں بھی سب کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ ماموں جی اور شاہ نواز بھائی بھی گھر میں داخل ہوتے ہی پنکی کو پکارتے تھے۔ اس وقت وہ ہینڈ پمپ کے نیچے پنکی کو نہلا رہی تھی۔ جب اس کے بدن پر صابن ملنے لگی تو شاہ نواز بھائی آ کر ہینڈ پمپ چلانے لگے۔ پنکی پانی کے نیچے کھلکھلا رہی تھی۔ شاہ نواز بھائی ہینڈ پمپ کے منہ پر اپنی ہتھیلی جماتے، پھر موٹی دھار اس پر چھوڑ دیتے۔ وہ بچی کے ساتھ خوش ہو رہے تھے کہ عارفہ بھابھی آ کر ان سے بولی: آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ نہیں رہی؟ انہوں نے کہا تو عارفہ بھابھی چپتے ہوئے لہجے میں بولی: دیکھ تو رہی ہوں۔ شاہ نواز بھائی پنکی میں مگن تھے اور وہ جو عارفہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی اس کے چھپے طنز پر سناٹے میں آ گئی۔ آؤ تمہیں بھی نہلا دوں۔ شاہ نواز بھائی نے شرارت سے عارفہ پر پانی اچھالا تو وہ جلدی سے پنکی کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اسے محسوس ہوا اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی اور انتہائی تکلیف دہ تھی۔ دل چاہا پنکی کو لے کر اسی وقت یہاں سے نکل جائے اور وہ ایسا کر سکتی تھی، لیکن سنو، اپنی امی کی تاریخ دوبارہ تم مت دہرانا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن اتر آئی تھی اور اس کی سمجھ میں آیا کہ امی نے ہمیشہ اسے اپنی آغوش میں کیوں چھپائے رکھا، اسے کبھی تایا ابو اور منجلے چچا کی طرف لپک کر کیوں نہیں جانے دیا۔ یقیناً ان کے اندر یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو تایا ابو اور منجلے چچا یتیم بھتیجی پر کچھ وقت کو ہی صحیح کچھ زیادہ عنایتیں کر بیٹھے، اور یہ بات تائی امی اور منجلی چچی کو ناگوار گزرے۔ بظاہر سیدھی سادی امی، وہ انہیں سمجھنے میں کتنی غلطی کر گئی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ زمانہ نہیں بدلا، نہ ہی وقت اپنے ساتھ محبتیں اور رواداریاں بہا لے گیا ہے۔ البتہ محبتوں کو سمجھنے، برتنے اور سنبھال رکھنے کا ڈھنگ نہیں رہا۔ بہرحال اب اس موڑ پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کوشش کر رہی تھی کہ جب شاہ نواز بھائی گھر پر ہوتے وہ کمرے تک محدود رہتی اور پنکی کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی، لیکن بچی نہ سمجھتی، جہاں موقع ملتا کمرے سے نکل جاتی، کبھی شاہ نواز بھائی خود آ کر اسے لے جاتے۔ اس وقت نانی امی کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شاہ نواز بھائی پنکی کو اٹھائے باہر جا رہے تھے، پھر نانی امی کی باتوں میں اس کا دھیان بٹ گیا۔ جب عارفہ نے آ کر اسے شاہ نواز کی بابت پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ پہلے حیران ہوئی، پھر مسکرا کر بولی تھی: آپ کے میاں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
وہ صرف میرے میاں نہیں ہیں، یہاں اور بھی بہت لوگ ان پر حق رکھتے ہیں۔ عارفہ کے طنز سے جتانے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم نے بتایا نہیں شاہ نواز کہاں گئے ہیں؟ عارفہ نے پھر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے انہیں یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ضرور تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہاں گئے ہیں۔ کتنا مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے تم نے پوچھا نہیں کہ وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ اس الزام تراشی پر تلملا گئی، لیکن یہ حیات ولا نہیں تھا جہاں اس کی بات سنی اور مانی بھی جاتی تھی۔ یہاں تو الٹا اسے خاموش کرا دیا جاتا، اور اب وہ گھٹ گھٹ کر نہیں جیت سکتی تھی۔ عارفہ سے تو اس نے کچھ نہیں کہا، اسی وقت امی کو فون کر کے اپنے جانے کا بتایا، پھر بیگ میں اپنے اور پنکی کے کپڑے ٹھونس رہی تھی کہ امی آ گئی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی نے اس کا لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو پوچھنے لگی، کیسے جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتا، وہ غصہ دبا نہیں پا رہی تھی۔ اپنے تایا ابو کو فون کر دو، وہ کسی کو بھیج دیں گے۔ امی نے کہا تو وہ تڑک کر بولی، میں حیات ولا نہیں جا رہی۔ پھر کہاں جا رہی ہو؟ امی ایک دم پریشان ہو گئی۔ کہیں بھی، بس آپ مجھے ٹرین میں یا بس میں بٹھا دیں۔ وہ ٹھنسے ہوئے بیگ کی زپ کھینچتے ہوئے مزید جھنجھلا رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو سمن، تم نے دنیا نہیں دیکھی۔ امی کے غصے پر اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا بس۔ تو بیٹا میں تمہیں جانے سے تو منع نہیں کر رہی، میں تو خود چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ امی نے اسے گلے لگاتے ہوئے پچکار کر کہا تو وہ سسک کر بولی، میرا کوئی گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ حیات ولا کے جس حصے میں تمہاری رہائش ہے وہ تمہاری ملکیت ہے۔ تمہارے دادا ابو نے تمہارے ابو کے بعد وہ ہمارے نام کر دیا تھا۔ پھر بیٹا وہاں سب تمہارا خیال ہی نہیں فکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ تم اسی گھر کی بیٹی ہو۔ وہ سب تمہاری بھلائی سوچتے ہیں۔ امی نے پیار سے سمجھایا تو وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی تھی، تو میں کب کسی کا برا سوچتی ہوں؟ نہیں، تم بہت پیاری بیٹی ہو، برا سوچ ہی نہیں سکتی۔ امی نے اسے پیار کیا، پھر پرس میں سے سیل فون نکالتے ہوئے بولی، میں تمہارے تایا ابو کو فون کرتی ہوں۔ نہیں، اس نے ایک دم ان کے ہاتھ سے سیل فون لے لیا۔ آپ کسی کو فون نہیں کریں گی؟ چلو تم خود کر لو۔ کر لوں گی، راستے میں کر لوں گی، آپ چلیں مجھے ٹرین یا بس میں بٹھائیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو امی اسے دیکھنے لگی۔ میں چلی جاؤں گی امی، وہاں آپ کوئی فارغ نہیں ہے جو مجھے لینے آئے گا، میں جا سکتی ہوں، چلیں اٹھیں۔ اس نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ یہاں سب سے کیا کہا ہے تم نے؟ میرا مطلب ہے اپنے جانے کا کیا بتایا ہے؟ امی نے پوچھا۔ جو کہنا ہے آپ کہہ دیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ اور پھر جانے امی نے سب سے کیا کہا کہ کسی نے اسے روکنے کی صحیح نہیں کی، البتہ پھر آنے کو ضرور کہتے رہے تھے، اور وہ نہ چاہتی تب بھی اسے امی کے لیے تو آتے رہنا تھا۔ پھر ابھی تو اسے خود پتہ نہیں تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ امی نے اسے ڈائیو پر بٹھا دیا تھا بہت ساری نصیحتوں کے ساتھ، اور ان سے تو اسے یہی کہا تھا کہ وہ سیدھی حیات ولا جائے گی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ امی کی تاریخ دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی، بلکہ وہ حیات ولا کے مکینوں کے لیے آزمائش نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں جیسے عارفہ بھابھی کو اس کا وجود کھلنے لگا تھا، ویسے حیات ولا میں ہمایوں کی بیوی ہوگی، اور یہ تو اسے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ وہ پنکی کو اپنی طرح نہیں بننے دے گی۔ جیسے شادی سے پہلے وہ ہر بات کے لیے امی کی طرف دیکھتی تھی، اور ابھی اس کی شخصیت بن نہیں پائی تھی کہ سسرال کی بھٹی میں جھونک دی گئی، جس سے وہ اندر تک جھلس گئی تھی، اور جھلسی ہوئی لڑکی کے سارے وصف، ضد، ہر دھرمی، بدلحاظی اس میں آن سمائے تھے۔ اسے یاد آیا جب وہ مسلسل ہمایوں کی نفی کر رہی تھی تو ایک بار ہیرا نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اور اس رات اس نے خود سوچا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تب اس پر ادراک ہوا تھا کہ زندگی کی تپتی راہوں میں اسے محبت کی چھایا کی آرزو ہے۔ وہ ضرورتاً کسی کا ہاتھ نہیں تھام سکتی، کیونکہ کسی بھی شے کی ضرورت ہر وقت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر وہ تو دھوپ اور بارش میں چلنے کی عادی ہو گئی تھی۔ البتہ تنہا چلتے ہوئے کہیں 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 اس کا دل چاہتا کوئی اس سے محبت سے پکارے، وہ رک کر مڑ کر دیکھے، پھر اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام کر چلے تو صرف محبت کا احساس ہو۔ ہمایوں، ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی بھر گیا تو اسے گود میں سوئی پنکی کو کے سر پیشانی ٹکا کر سارا پانی بہا دیا۔ لاہور آنے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اسے ٹیشو پیپر نکال کر اپنا چہرہ آنکھیں صاف کی، پھر اپنی دوست سدرا کو فون کرنے کی غرض سے سیل فون نکال کر آن کیا تو امی کی بے شمار مس کالز تھیں، پھر ٹیکسٹ، سمن تم ٹھیک تو ہو بیٹا؟ وہ رپلائی کر رہی تھی کہ ڈائیو ٹرن لے کر اپنے پلیٹ فارم پر رک گئی، اور وہ کیونکہ دروازے کے قریب بیٹھی تھی اس لیے دروازہ کھلتے ہی فوراً اتر گئی، پھر اپنا بیگ ملتے ہی کنارے آ کر سدرا کا نمبر پش کرنے لگی تھی کہ عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر دستک کے انداز میں اپنی انگلی بجائی تو وہ اچل کر پلٹی اور ہمایوں کو دیکھ کر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا تو وہ چہرہ موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، انہوں نے ٹوک کر کہا تو وہ آس پاس لوگوں کا خیال کر کے خود پر قابو پا کر بولی، آپ نے حیات ولا آنے سے منع کیا تھا، میں وہاں نہیں جا رہی۔ پھر کہاں جا رہی ہو؟ فوراً سوال اٹھا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے، وہ کہہ کر زمین پر رکھا اپنا بیگ اٹھانے لگی کہ اس سے پہلے ہمایوں نے اٹھا لیا۔ چلو، مجھے حیات ولا نہیں جانا، وہ دانت پیس کر بولی۔ ہمایوں نے ایک نظر اطراف پر ڈالی، پھر اس کی گود سے پنکی کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ ہمایوں، وہ لاچار پیچھے آئی تھی، آپ کو زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں، بیٹھو فوراً، انہوں نے تحکم سے کہا ہی نہیں، اسے بازو سے کھینچ کر گاڑی میں دھکیل دیا، پھر پنکی کو اس کی گود میں ڈال کر ڈرائیونگ پر آ بیٹھے اور جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا کر غصے سے بولے، تم بدتمیز اور بدلحاظ تو تھی ہی، خود سر بھی ہو گئی ہو۔ حیات ولا سے نکل کر کیا سمجھتی ہو تم؟ جو چاہے کرتی پھرو گی، جان سے مار دوں گا آئندہ کبھی اس طرح اکیلی گھر سے نکلی تو۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے ضرور، لیکن آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ طویل مدت بعد وہ پھر ان سے خائف ہو رہی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا چچی جان نے فون کر کے تمہاری آمد کا بتا دیا، ورنہ تمہیں ڈھونڈنے میں جو خواری ہوتی اس کا کھاتا مجھے الگ سے کھولنا پڑتا۔ ان کا غصہ ہنوز تھا، اور وہ جو امی کی اس عنایت پر اندر ہی اندر تل ملانے لگی تھی، ان کی دوسری بات سمجھی ہی نہیں۔ کیا سمجھی؟ انہوں نے اسے دیکھا، پھر کہنے لگے، چچی جان نے تمہارے سارے اختیارات مجھے سونپ دیے ہیں کہ میں جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک روا رکھوں، اور تم ہرگز اچھے سلوک کی مستحق نہیں ہو۔ میں تم سے چکی پسواؤں گا۔ مجھ سے کیوں؟ اپنی بیوی سے پسوائیں۔ وہ اچانک چٹکی تھی۔ بیوی؟ انہوں نے گاڑی کو بریک لگا دیے۔ یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ شادی آپ نے کی ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ کہاں سے آئی؟ اس کے تیکھے جارحانہ انداز پر انہوں نے ہونٹ سکوڑے۔ اوہ، تو تمہیں غصہ میری شادی پر ہے؟ جی نہیں، میں شادی پر کیوں غصہ کروں گی؟ کون سا میں آپ کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ کہہ کر سر پٹائی، پھر بات گھمانا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑے، میں تو تمہارے انتظار میں تھا۔ آپ؟ وہ اسی قدر کہہ سکی۔ امی مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے منگنی کیوں توڑی۔ کیا کرتا، دل ہی نہیں مانا۔ پھر شہادت کی انگلی اس کی پیشانی پر مار کر بولے، ایک سر پھری لڑکی جو دل میں آن سمائی تھی، وہ کسی اور کو اندر گھسنے ہی نہیں دیتی۔ بہرحال اب تک تم اپنی مرضی چلاتی آئی ہو، لیکن اب نہیں، سن رہی ہو؟ میں امی سے کہہ آیا ہوں وہ شادی کی تیاری کریں۔ میں اس سرپھری لڑکی کو کان سے پکڑ کر لا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کان پر چلا گیا تو وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ اسٹوپڈ! بریک سے پاؤں ہٹاتے ہی انہوں نے گاڑی کو سپیڈ دی، اور جب رکے تو اس کی نظروں کے سامنے حیات ولا جگمگا رہا تھا۔ وہ سراسیما سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی گود سے پنکی کو اٹھایا۔ تب وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں سوال تھا۔ آج ہیرا کی منگنی ہے، اسی تقریب میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ قدرے ہچکچائی، پھر ان کا ہاتھ تھام کر حیات ولا کا گیٹ پار کیا تو سارے احساسات پر صرف محبت کا احساس غالب آ گیا تھا۔